یہ مال اس میں کسی طریقے سے معاون ہو سکتا ہے، لیکن یہ تو آپ فکروں کا انقلاب لائیں گے۔ جو بڑی بڑی ریاستیں ہیں جو سٹرونگ ہیں فائنینشلی، دیکھیں اس میں اصلاح کے جو ترتیب ہیں، انسان کی نفسیات کے اعتبار سے وہ اصلاح کب دیکھتا ہے؟ جب وہ جس طرح کہ شروع میں ہم نے پیش کیا کہ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو جو ماریز وجود میں لایا تو اس میں سعادتوں کے سلسلے کو 3 قسموں پر جاری کیا، سچ ہے، عادل ہے اور امانت ہے۔ جب تک ان چیزوں کی بالادستی نہیں ہوگی، ان چیزوں کا قیام نہیں ہوگا، ان چیزوں کا احساس لوگوں کو نہیں ہوگا، اس وقت تک کوئی چیز معاون نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور سچائی پر مثال اگر آپ معاشرے سے میں وہی سچائی بات کروں، سچائی اگر نکل جاتی ہے تو کیا اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اب آپ دیکھیں جب سچائی نکل جاتی ہے تو اعتماد ختم ہو جائے گا۔ سچائی تو تمام فضائل دنیاوی ہو یا دینی ہو، تمام فضائل کا اصل سر چشمہ جو ہے وہ سچائی ہے۔ یہاں تک کہ انبیاء کو جب ذکر کیا گیا تو فرمایا کہ وَكَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، ان کے لئے ذکر کیا گیا۔ تو انبیاء کے فضائل میں بھی اولین چیز صدق کو بیان کیا۔ کائنات میں ہر چیز، مثال کے طور پر اگر مجھے آپ پر بھروسہ ہی نہیں ہے، بھروسے سے تو دنیا چلے گی، بھروسے ہی سے تو معاشرہ چلے گا، بھروسے اور اعتماد اور انہی چیزوں سے تو رشتے قائم ہوتے ہیں۔ اگر اس میں فراڈ اور جھوٹ شروع ہو گیا تو پہلی چیز گویا کہ مفلوج ہو گئی تو آگے کیا چلے گی؟ پھر اس کے بعد ہے کہ عدل اور انصاف ہے۔ اس عدل و انصاف میں آپ وسعت نظر رکھتے ہیں، اس میں عقیبہ پرور نہیں، آپ ایک اصول کو فالو کرتے ہیں۔ اس میں اگر آپ کا عزیز بھی آ جائے یا غیر بھی آ جائے تو جو سزا غیر کے لیے وہ اپنے عزیز کو بھی آپ دیتے ہیں۔ جب انسان کی ایسی بالادستی ہو جائے گی تو اس میں اخوت اور رواداری خود بخود پیدا ہو جائے گی، امانت ہوگی، اعتماد کو فروغ میں ہوگا۔ جو مال کی بات میں ذرا اس طرف لوٹتا ہوں، مطلب مثال کے طور پہ جیسے میں گھر سے موبائل لے کر نہیں نکل سکتا، میں مجھ سے چھین لیا جائے گا، میں اگر اس کی جسٹیفیکیشن کو تلاش کرتا ہوں تو جس نے چھینا ہے اس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، اس کے پاس نوکری نہیں ہے، وہ کیا کرے گا؟ اگر وہ یہ نہیں کرے گا، مطلب ایک جسٹیفیکیشن دے رہا ہے وہ۔ دیکھیں اس میں پہلی بات دراصل یہ ہے، یہاں تو فائنینس انوالو ہو رہا ہے نا۔ اس میں ہم اس کا انکار نہیں کرتے، یقیناً انسان کی ضروریات میں مال ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن بحیثیت مسلمان ہونے کے ہم یہاں پر گفتگو کر رہے ہیں۔ ہم انسانیت کی ان عام سطح سے اٹھ کر اس شعوری منازل کی طرف آ رہے ہیں جو اللہ رب العالمین نے حقیقت طور پر انسان کے لیے پیدا فرمائی ہے۔ مثال کے طور پر آپ جس طرح اشارہ فرما رہے ہیں کہ اس شخص نے چوری کی ہے اور اس کے ساتھ یقیناً اگر اس شخص نے اس اعتبار کے ساتھ چوری کی ہے تو سزا تو اس کے اوپر مسلط کی جائے گی، لیکن اس کی ذمہ داری اس پر ہوگی کہ جس کے ماتحت وہ ہو رہا ہے، اس کی ذمہ داری، وہ سزا کا مرتکب ہے، وہ گناہ کا مرتکب ہے، لیکن اس وقت عدل نہیں تھا اور نظام نہیں تھا جس کی بنا پر وہ شخص اس سطح پر پہنچا ہے۔ اگر حکام اعلیٰ اپنے نظام کو درست رکھتے، عدل سے کام لیتے، امانت سے کام لیتے، سچائی اور راستگوئی سے کام لیتے تو ہر فرد کے اندر جب ہر چیز اعتبار کے ساتھ، عدل کے ساتھ، قانون کے ساتھ، سزا کی پاسداری، قانون کی پاسداری کے ساتھ اگر گزرتی تو یقیناً یہ صورت پیدا نہیں ہوتی۔ میں آپ کی رائے لینا